صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علی حسن، میں اسکردو سے بات کر رہا ہوں. میرا نگرانی شورا حاجی عمران سے سوال ہے کہ آپ کو کس ملک میں جانا اور سفر کرنا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اسکردو سے. واہ بھائی، آپ نے تو بڑی یونیک جگہ سے کال کی. ایک اور کال دے دیں پھر ساتھ جواب لیتے ہیں. عبدالحفیظ اتاری وزیر آباد سے عرض گزار ہوں. مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو اپنے مسئلے یاد آتے ہوں گے. کبھی کسی نے رستے میں روک کر بھی مسئلہ پوچھا ہے آپ سے؟ چلے جناب، دونوں سوال بڑے دلچسپ ہیں. کس ملک میں جانا اچھا لگتا ہے بھائی؟ میں آپ کا وہ جو آپ کلام پڑھتے ہیں وہی کلام سنا دیتا ہوں. مینو شوق مدینے جاؤں دا، میرے دل وچ حسرت ہو رہے نہیں. ہے سبحان اللہ. الحمدللہ، اس سے اچھی جگہ کیا ہوگی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں کی زیارت سے بڑھ کر کون سی گلیاں ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک کی زیارت سے بڑھ کر کون سے جگہ ہے؟ سبز گنبد کی زیارت، کعبہ مشرفہ کی زیارت جہاں ہوتی ہو، اس سے زیادہ دل کہیں ہونا. مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو. اس سے اچھی کوئی جگہ بندہ کا دل کر ہی نہیں سکتا جانے کا، ہے بھی نہیں کہ بندے کا دل کرے جانے کا. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب، آپ سے چلتے پھرتے بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ میں ایک سوال ایڈ بھی کر دیں تو پوچھنا چاہیے. مفتی صاحب مل گئے ہیں تو پھر پوچھ ہی لو، یا پھر پتہ نہیں کب ملیں گے. دیکھیے، جہاں تک تو یہ ہے نا کہ چلتے پھرتے لوگ سوال پوچھتے ہیں یا نہیں، تو اس میں تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ان پہ بوچھاڑ ہو جاتی ہے سوالات کی، تو بے تحاشا پوچھنے والے ہیں. اچھا. تو دوسری بات یہ کہ پوچھنا چاہیے یا نہیں، تو اس میں تو یہ ہے کہ ہرگز نہیں پوچھنا چاہیے. اچھا. مسائل پوچھنے کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ ایک ہوتا ہے بالکل ایک مسئلے کی نوعیت ہی ایسی ہے نا کہ ہلکی سی نوعیت ہے تو پوچھ لیا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بالکل ٹپیکل قسم کے کمپلیکیٹڈ مسائل یا درمیانے درجے کے بھی مسائل ہیں، تو وہ مسئلے کے ادب کے خلاف ہے کہ وہ یوں راہ چلتے پوچھے جائیں. بزرگان دین کی مختلف عادات تھی. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ ان کے دروازے پہ کوئی آتا تو جیسے خادم جاتے پوچھتے تو کہتے جی مجھے ملاقات کرنی، کوئی بات پوچھنی. تو اگر انہوں نے حدیث مبارک سننی ہوتی تو پھر تو ان کو اندر بلاتے اور وہی جو ان کی مخصوص نشست تخت والی تھی اس پہ بیٹھتے، خوشبو لگاتے، پھر اسے حدیث سناتے. اور اگر مسئلہ پوچھنا ہوتا تو پھر وہیں کھڑے کھڑے بتا دیتے. اور اسی طرح مسجد نبوی شریف کے بعض ستونوں کے ساتھ کئی اکابر ائمہ تابعین ہیں جن کا معمول یہ پڑھا ہے میں نے کہ وہ مسجد کے اس صحن ستون کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، پلر کے ساتھ، اور وہاں پر لوگوں کو مسائل بتاتے رہتے. اور راہ چلتے کا جواز تو لازمی بات ہے کہ ہے ہی، اور حدیث کے اندر بھی ہے، ایون کہ بخاری شریف کے اندر بھی روایات ہیں. لیکن علماء نے جو باب الافتاء والاستفتاء ہے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ یوں راہ چلتے مسائل نہیں پوچھنے چاہیے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں تو خیر گرمی کا فیکٹر بھی اس کے اندر موجود تھا، آج بھی ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ چلتے چلتے آدمی کو ویسے بھی جو ہے نا وہ گرمی پسینہ یہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کے دماغ میں کوئی اور بات چل رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کی توجہ بٹی ہوئی ہوتی ہے. اور مسئلہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس میں نہ اور ہاں جو ہے وہ حلال اور حرام کا فرق ڈال دے گا. وہ تو عمل شروع کر دے گا، وہ عمل شروع کر دے گا، اور وہ پھر سمجھا ہوگا کہ میں نے تو پوچھا تھا اور اس کا جواب یہ ملا تھا، جبکہ انہوں نے یہ بتایا نہیں تھا. اور ایسا ہوتا ہے کہ یوں راہ چلتے مسئلہ بیان کیا اور بعد میں وہی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے جو آپ نے بتایا تھا نا مجھے فلاں موقع پر، یہ تو نہیں بتایا تھا، ہم نے بتایا تھا، ہم نے تو حرام کہا تھا. یعنی کہ جائز نہیں. اس نے کہا اچھا نہیں والا نہیں سنا تھا، جائز ہی سنا تھا. تو یہ مسائل راہ چلتے پوچھنے کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور آج کا زمانہ ویسے بھی جو نا اتنا ایک روا روی کا اور بالکل وہ ہے نا حسل بسل کا کہ اس کے اندر تو راہ چلتے مسائل نہیں پوچھنے چاہیے. اور اتنا مطلب کہ کمپلیکیٹڈ ہے یہ. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں یوں جی آپ سے وقت لیے بغیر میں آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی اکا دکا کیس ہوا ہوگا. جی ایسے 3 مرتبہ کہیں گے کہ آپ بھی بغیر پوچھے جو ہے نا وہ بغیر یعنی کہ پہلے سے بتائے آپ نہیں آتے مسئلہ پوچھنے، تاکہ ان ہزاروں کو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کا یہ انداز ہے تاکہ دوسروں کو یاد نہیں پڑتا کہ میں نے بالکل مجھے پہلے ایسا. میں آپ کی مثال دیتا ہوں، میں کئی جگہ آپ کی مثال کوڈ پرسنلی میں کوڈ کر چکا ہوں. ایک خادم بھی استاد صاحب ٹائم مانگتا ہے آپ سے، میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ سے پہلے وقت ہی نہیں تو ٹھیک ہے ہم یہی کر سکتے ہیں نا. نہیں وقت ہی لینا چاہیے نا ظاہر. ہاں تو میں کال کرتا ہوں یا رابطہ کرتا ہوں. مفتی صاحب دفتر میں ہی ہے، پہلے تو پوچھتا ہوں ہاں آ گئے مفتی صاحب، اگر ایک بات کرنی ہے حاضر ہو جاؤں، یا پھر ہم کافی وغیرہ کوئی ہم ایسا ایک نظام بناتے ہیں کہ بالکل ایک ماحول بنے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. پھر بات کریں.
یعنی کہ بالکل ایسے مطلب نہیں جانا چاہیے, ہر ایک کو اس کو فالو کرنا آپ بھی چاہیے. اکثر پوچھتے ہیں لیکن وہ کافی والا فیکٹر نہیں ہے اس میں. ہاں بس وہ کافی کی وجہ سے رہ گیا نا, میں یہ غلط بات ہے. تو نہیں, میں نے ویسے کافی پی, اچھی بنتی ہے گھر میں. آتے ہی نہیں ہیں آپ لوگ, کیا کریں, آئیں تو پھر ملیں پینا. چلیں اچھا, یہ مفتی صاحب اب اس میں کوئی دلچسپ واقعہ بھی ہوا ہوگا کبھی, یا کوئی پوچھنے والا ناراض ہو گیا ہوگا چلتے چلتے میں, یا آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی, ایسا کچھ ہوا؟ دیکھیے راہ چلتے مسئلہ پوچھنا تو ایک آگے کی بات ہے نا, ٹھیک ہے. آپ صرف ملنے کے اوپر مجھے اپنا تجربہ بتا دیں کیا ہوتا ہے. راہ چلتے ملنے, کہ راہ چلتے ملنے کے اندر ہی اگر آپ نہیں ملتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ باپ رے باپ, وہ تو بدگمان اور پتہ نہیں کتنی سارے تو ہمارے بارے میں خیالات بنا لیتے ربیع بھائی کے ساتھ میں نے بہت سے سفر مدینہ کیے ہیں, تو ان کے ساتھ ایک سیکرٹری ہوتا تھا, یعنی بعد میں, جس کا یہی کام ہوتا تھا کہ وہ ہر بزن ہونے والے کو سمجھائے کہ وہ آپ سے کیوں یہاں سے نہیں ملے. ملنا بہت مشکل ہے, یہاں آزمائش ہوتی ہے اور پھر مجمع جمع ہو جاتا ہے, تو یہ وجہ ہے. تو یوں ایک بندہ مقرر ہے. تو یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس رش لگے گا تو آپ ہر کسی سے تو نہیں مل سکتے. ابھی میں نے تھوڑے دنوں پہلے ہی واقعہ بیان کیا, چلیں یہ ابھی آپ بھی حرمین طیبین سے ہو کر آئے, اللہ پاک ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. کوئی بھی مشہور عالم دین ہیں, نعت خواں ہیں, یا ایسی شخصیتیں جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں, حرمین طیبین میں آپ رش وغیرہ سے اوائڈ کریں. مجھے ایک صاحب نے تھوڑے دنوں پہلے ہی میسج کیا کہ ایک اسلامی بھائی ہیں, وہ اچھا انہی کا میسج بھیج دیا انہوں نے, کہ اس کا میسج یہ تھا کہ میں عبدالحبیب بھائی کا بہت بڑا فین تھا, میں ان کا کوئی بیان چھوڑتا نہیں تھا, جہاں بیان ہوتا کراچی میں جاتا, اب میں اتنا بدزن ہوں کہ ان کو سننا ہی چھوڑ دیا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ میں ایک بار مدینہ منورہ میں گیا اور میں نے روتے روتے جو ہے نا مکے میں بھی دعا کی, روضہ رسول پہ بھی دعا کی کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے. اب میں دعا کر کے آگے بڑھا تو یہ سامنے سے آ رہے تھے, یہ سامنے سے آئے تو میں نے تو سوچا آپ گلے بھی ملوں گا تو بیٹھوں گا بھی تو بات بھی کروں گا, انہوں نے ہاتھ ملایا اور یہ چلے گئے. تو ایسا کیا میرے ساتھ. اب میں نے اس اسلام سے رابطہ کیا, پھر تو معافی مانگی ان سے, پھر میں نے ان کو اتفاقاً شب برات کو میں نے بلایا اپنے پاس, سحری ساتھ کروائی, پھر ان کو ساری بات بتائی کہ ایسے کتنے لوگ ہیں, اگر میں سب سے ملوں, رش ہو جائے, آپ ہاتھ بھی چومیں تو وہاں چومنے والوں کو بعضوں کا اور کچھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. بہرحال پھر ان کو سمجھ آ گیا, لیکن بات ہوئی کہ بہت جلدی لوگ ازیوم کر لیتے ہیں کہ یار یہ بات تو قبول ہو گئی نا. تو ملنے کے ساتھ بہت کچھ کرنا تھا نا, وہ انہوں نے دعا تو یہ کہ یا اللہ میری ملاقات ہو جائے, ملاقات ہو گئی, لیکن وہ یا اللہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں, یا اللہ میں ان کے ساتھ بات کروں. وہ اصل میں پھر ایسے اسباب ہو جاتا ہے, آپ کہیں ہوٹل میں آپ کی ملاقات ہو جاتی ہو گئی. اب تو خیر خوش ہو گئے وہ, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ بھی مفتی صاحب تھوڑی تربیت فرمائے نا, کہ اگر کوئی نہیں مل پایا کسی وجہ سے جیسا آپ چاہتے ہیں, تو پھر اس کے بارے میں کیا اتنا بدگمان ہو جانا, اتنی باتیں کرنا. بات یہ ہے کہ جو بنیادی اسلامی تعلیمات ہے نا, یا تو ان کا علم نہیں ہے یا ان پہ عمل نہیں ہے, دو چیزیں. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو سلام کرو اور اجازت لو, یہ سری آیت مبارکہ ہے. فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. تو اچھا, اب اس کے بعد اگر وہ جواب نہ دے تو واپس لوٹ آؤ, یہ آیت ہے. اور حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ تم 3 مرتبہ جو ہے وہ نوک کرو, دروازہ کھٹکھٹاؤ, اور اگر گھر والا آ جائے تو ملاقات کر لو, ورنہ واپس آ جاؤ. اچھا, یہ جتنے بھی دنیا بھر میں مہذب یا سویلائزڈ لوگ شمار کیے جاتے ہیں نا, وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اول تو بغیر اجازت جاتے نہیں, اور اگر چلے جائیں اور سامنے والا باقاعدہ پیغام بھجوا دینا کہ میں بزی ہوں اس وقت, آپ بتا کے آتے تو میں آپ کے لیے, تو وہ ناراض ہوئے بغیر آ جاتے کہ ہاں یار میری غلطی ہے, واقعی ہر بندے کی اپنی مصروفیت ہے. اور تیسرے نمبر پہ اگر 3 مرتبہ کے اندر بھی اس نے جواب نہیں دیا تو بغیر ناراض ہوئے واپس آ جائے. اچھا, یہ حکم قرآنی ہے اور یہ حکم حدیث ہے. اللہ اکبر. لیکن لوگ کہتے ہیں گھر تھوڑی کہتے ہیں, آپ تو سامنے مسجد میں ملے تھے میرا. یعنی اب وہاں پر وہ جو بندہ گھر میں ہے, اگر مثال کے طور پہ جسٹ وہ بیڈ پہ ہی لیٹا ہوا تھا اور تب بھی اس نے 3 مرتبہ جواب نہیں دیا, اور یہ پتہ ہے کہ یار ابھی تو آ کے لیٹا ہی ہوگا, تو کیا دروازہ توڑ دے اس کا؟ بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بھئی سامنے والے پر ہم سے ملنا بھی واجب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور اس کے ذہن میں کیا چیز ہے, اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں, اس کی کیا مجبوری ہے, یا وہ کس سوچ کے اندر ہے. یہ 20 چیزیں ہوتی ہیں جس سے اگر تھوڑا سا اچھے گمان میں لے لیں تو بندہ بہت ساری تعبیریں کر لے گا, اور اگر بدگمانی لینی ہے تو کل وہ آپ کا جو سلسلہ تھا اس میں ہم نے بات تو شروع کی تھی لیکن آگے نہیں بڑھی تھی, کہانی کے پیچھے کہانی, اس میں بھی یہی تھا نا کہ ہم بڑی جلدی جو نا یا تو حسن ظن کا شکار, یا بدگمانی کا شکار, عقیدت کا شکار, یا نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہوتی ہے. اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا سا صبر کر لے نا تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار اس کا جینون ریزن تھا اس کا. صحیح. اور بالفرض جینون ریزن نہ بھی ہو تو ایک شرعی حکم موجود ہے کہ آپ کسی سے ملتے ہیں اور سامنے والا اگر آپ کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کرتا
تو آپ کے پاس اس کی ناراض ہونے کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو اسے مسلمان سے ناراض ہو کے بیٹھ جانا اور یہ طے کر لینا کہ آئندہ نہ میں اس سے ملوں گا نہ میں اس سے سلام لوں گا, یہ حرام ہے. اللہ, وہ تو گناہگار نہیں ہوا, یہ ہو اس گیا. مبارک کے اندر تو یہ ہے نا کہ مسلمان سے اگر کوئی یعنی بلا وجہ ناراض ہونا تو ویسے ہی حرام. صحیح. اور اگر کوئی وجہ ہے تو 3 دن تک اجازت ہے کہ اس سے یہ قطع تعلقی رکھے. 3 دن سے زیادہ حلال نہیں مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو بندہ یوں بدظن ہوا تو یہ صرف یہ نہیں ہوا کہ بھئی میں جسٹ سائیڈ میں ہو گیا, یہ اپنے ذہن میں باقاعدہ عزم مصمم کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے آئندہ اس بندے سے نہ سلام لینا ہے نہ اسے ملنا ہے. تو یہ تو مستقل گناہگار نہیں, اچھا صرف سلام لینا نہیں ہے, اس کے بارے میں لوگوں کو بھی کہنا ہے. بڑا مغرور ہو گیا ہے. فزیکل بات کر رہے ہیں نا, اب اس سے زیادہ تو واٹس ایپ پر پرابلم ہے نا کہ بھائی آپ نے اگر سلام کا جواب نہیں دیا تو آپ کو میسج آئے گا حضور سلام کا جواب دینا واجب ہے, آپ مغرور آدمی سلام کا جواب تو دیں. نہیں, وہ تو اس کے بعد اور آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ تو بڑے مغرور ہیں, چینل پہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ہمارے تو نہیں رپلائی نہیں دیتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے نا, اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں فرماتے کہ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں, لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مغرور ہے. اور اچھا, اعلیٰ حضرت نے یعنی کہ میں کام کی مصروفیت کی وجہ سے اگر کوئی جواب نہیں دے سکتا تو اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں بدگمانیاں کر رہے ہیں. جلد نمبر 29 میں اعلیٰ حضرت بالکل یہ لکھا ہوا. لیکن صاحب تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کو اور کلیئر کر لیں, اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں اس کا ایک شارٹ کلپ بنوا لیں گے کہ یہ ایک تو آپ نے کہا کہ اس کا ناراض ہونا وہ غلط ہے, حرام ہے. اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ کہ اوروں کو کہنا کہ وہ غیبت اور اس میں بہتان میں آ جائے گا. تو یہ واٹس ایپ میں اور فزیکل سب میں آ جائے گا, یہ سب میں ہی آئے گا. ہاں سب میں آ جائے گا, تاکہ بدگمانی یا قطع تعلق کی فزیکلی کسی میٹر کی وجہ سے کی ہو اور یا کوئی واٹس ایپ کی وجہ سے کی ہو, دونوں صورتوں میں اگر قطع تعلقی اس نے کی ہے یا اب اس کی دوسری جگہ غیبت یا بہتان تراشی کرتا پھر رہا ہے تو گناہگار تو ہے ہی نا اس کا. استغفر اللہ. مجھے یہ یاد ہے بڑے لوگوں کے تعلق سے, مفتی صاحب بھی بڑے ہیں مگر ان سے چلو اتنا ہے کہ میں ڈائریکٹلی رابطہ کر لیتا ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے شاید اگر میں 92% یا اسے کم زیادہ میں بات کروں تو میں امیر سنت سے ملاقات کرنا ہوں نا تو امیر سنت علی رضا بھائی ہوتے ہیں نا, میں ان کے ذریعے جاتا ہوں. کیا پوزیشن ہے, آ جاؤں, مشورہ کر لیں, بات کر لیں, پوچھ لیں, کیونکہ وہ ان کو زیادہ بالکل قریب ہیں ماشاءاللہ مزاج دیکھ کر. ان چیزوں جیسے ابھی ہم 2 دن پہلے میں ایسے ہی عرض کر رہا ہوں, اپنے تجربات ہم شیئر کر رہے ہیں نا. تو جیسے ہم ابھی افطار میں تھے یا سحری میں تھے, ساتھ آخری تھی سحری افطاری, تو کھانا آیا تھا گھر سے, تو میں نے ان کو دیا علی رضا بھائی کو کہ یہ, کیونکہ وہ میں دیکھ رہا تھا میرے سنت چند دنوں سے پرہیزی اور احتیاط کے ساتھ چل رہے ہیں. اب میں دے دوں, مجھے میرے سنت کا ظرف پتہ ہے کہ وہ آپ کے میں دوں گا خاطر کچھ کھائیں گے, یہ لیں گے اور یہ لیں گے, مطلب دل رکھنے کے لیے لیں گے. اب یہ میرا دل رکھ لیں گے نہیں, ان کو اللہ نہ کرے کوئی مطلب موافق بات نہ ہے. اب ان کو پتہ ہے جو سارا نظام دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کھائیں گے نہیں کھائیں گے, لیں گے نہیں لیں گے, کیا کریں گے. تو میں نے علی رضا کو دیا کہ ذرا چیک کر لو. وہ اچھا اس نے پہلے دیکھا جیسے کوئی چیز کھٹاس تو نہیں ہے, مجھے انداز آتا کیا چیزیں. پھر اس نے مطلب پیش کیا, تو میرے سے اسلام بھائی تھے تو وہ کہہ رہے تھے, میں پہلی بار میں سوال کیا کہ آپ ڈائریکٹ دے سکتے تھے لیکن آپ نے یہ اس لیے کیا تاکہ یہ مزاج میں ہے. عجیب, مطلب میں اس کو یوں کہتا ہوں جو جیسا مفتی صاحب نے کہا سیولائزڈ پرسن جو بھی ہوگا نا وہ پروٹوکول فالو کرے گا. سبحان اللہ, ہمیشہ پروٹوکول فالو کریں آپ. سب یہی یہی چیز ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام پیش ہوتے تھے تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ موجود ہوتے تھے اور ان سے اجازت کے بعد ہی اندر آتے تھے. بالکل حضرت بلال سے. ہاں, یہ باقاعدہ اس کے ایک نہیں, اس کے تو 20 واقعات ہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام, بڑے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ مشہور حدیث مبارک ہے نا کہ اندر آئے تو وہ چٹائی بچھی ہوئی تھی اور گھر میں ایک سائڈ میں مشکیزہ تھا, کچھ جو تھے تو وہ رو پڑے. جی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا ہے, ہمارے لیے آخرت ہے. یہ جو حدیث مبارک ہے اس کا پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ گئے اور وہاں پر جا کے مسجد میں ٹہلتے رہے کہ بھئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں. تو جب سرکار نہیں آئے تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ جا کے بتائیں کہ عمر آیا ہے. اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تو پھر آپ وہاں پر گئے. تو یہ پورا طریقہ کار جو ہے یہ احادیث مبارک میں موجود ہے. جو اس کو اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورا جو ابھی آپ نے جو ٹاپک لیا نا یہ ایک آدمی ڈسٹرب نہیں ہوتا. اب جیسے مفتی صاحب کو پتہ چلا کہ فلاں ڈسٹرب ہو گیا
تو مفتی صاحب بھی ایک بندہ استاذ تو ہے نا. ہاں ہاں ہمارے سارے مفتی صاحب کو بھی سے لگے گا یار اب دیکھو یار ڈسٹرب ہو گیا, اب ان کے کئی کام رکے, ایسا ہی ہے. آپ کو لگا آپ کے کئی کام رکے, مجھے پتا جس کو بھی یہ لگا, یہ فیملیز میں بھی ہے, اب یار وہ داماد ڈسٹرب ہو گیا, مطلب کہ وہ بھائی ڈسٹرب ہو گیا, یہ ڈسٹرب ہو گیا. اب ڈسٹرب ہونے کا نہ ہاتھ نہ پیر نہ آنکھ نہ کان کچھ بھی نہیں ہے, اور ڈسٹرب ہو گیا. جب ڈسٹرب ہو گیا تو اس کی یہ مفتی صاحب نے جو دو باتیں جملے کہی نا, یا تو علم نہیں ہے یا عمل نہیں ہے, یہ دونوں کی وجہ سے تو بندے کو ہر جگہ پہ سویلائز ہونا چاہیے, اس کو معاشرت, یہ سب مطلب کہ معاشرتی مینرز کے نام پر بہت باتیں ہوتی ہیں, تو یہ تو قرآن و حدیث میں بات تو نا, یہ چیزیں یہ معاشرتی سنتوں میں سے, واہ واہ واہ, معاشرتی یہ بہت خوبصورت ورڈ ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو دنیاوی مینرز ہے نا, یہ اس میں بھی شامل ہے. واہ واہ واہ. ہم جن معاشروں کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ غیر مسلم معاشرے ہیں, اور ان کے اندر یہ چیز ہے, تو یہ ایک ورلڈلی مینرز کے اندر بھی یہ چیز, یعنی کہ مینرز آف لائف کے اندر ایٹیکیٹس جسے کہتے ہیں, یہ اس میں شامل ہے. یہ تو خاص معاشرتی سنت ہے, ایسا خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے نا, تو عام لوگوں کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے نا, سب کے لیے. مطلب کسی کے گھر پر آپ 25-26 تاریخ کو چلے جائیں, غریب آدمی ہے, تو مجھے تو خیال آئے گا, میں اپنا پرسنل بتا رہا ہوں, مجھے تو خیال آئے گا, غریب آدمی ہے, ایک بالکل ایک ایوریج سے بھی نیچے کا اسلام بھائی ہے, کوئی بھی ہے, میں تو 25-26 کے گھر پہ رات لاسٹ آخری مہینے کے آخری تاریخ کو جانا, تو میں احتیاط کروں گا, یار بیچارہ اہتمام کہاں سے کرے, چائے بھی پلائے گا تو مشکل میں آ جائے گا. 25-26 کے بعد تو ہمارے جو 25-30-40 ہزار والے لوگ ہیں, یہ تو مطلب نیل ہو جاتے ہیں, بلکہ ان کو تو شاید قرضہ لینا. وہی والی بات ہے کہ اجازت لے کر, حالات دیکھ کر, بالکل دیکھ کر جانا چاہیے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ناظرین باتیں ہو رہی ہیں, اسی کو کہتے ہیں ذاتی تجربات, اور ان تجربات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور کالز دیجیے گا.